اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 148 سورہ نمبر 5۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لفظ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ سیقول، سین آ رہا ہے، سین ان قریب، یا وہ قولو کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ جو اشرکو، واو الف ان سب نے اشرک شین را کاف شرک کیا ہے، یعنی مشرکین۔ ان قریب وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، لو شاء اللہ، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ اگر چاہتا اللہ، ما نہیں، اشرکنا اشرکا شرک کرتے نہ ہم، نہیں شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا و اور لا نہیں، آبا باپ دادا نہ ہمارے باپ دادا بھی۔ ان قریب وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہیں شرک کرتے ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ ولا حرمنا و اور لا نہیں، حرما حرام ٹھہراتے نہ ہم، من شیء من سے شیئن کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو ہم حرام نہ ٹھہراتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو اپنے پاس سے حرام ٹھہرا دیتے۔ کذالکا، کذالکا اسی طرح، کذبا جھٹلا دیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، یعنی یہ مشرکین ہے، مشرکان مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کون ہے؟ یہود اور نصارہ، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، حتی یہاں تک کہ ذاقو واولف ان سب نے ذاقہ ذائقہ چکھا، بأسنا بأسا عذاب کا، نہ ہمارے عذاب کا۔ تو اکثر جگہوں پہ بھی بات یعنی جہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق بعث ورڈ آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا عذاب، ٹھیک ہے، ورنہ بعثن کا ترجمہ ہوتا ہے جنگ۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ پھر انہوں نے چکھا ذائقہ ہمارے عذاب کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، حل کیا، عندکم اندہ پاس، کم تمہارے پاس ہے، من علم من سے علم کوئی بھی علم، فتخرجوہ پھر تا تم، واو سب، خرجا نکالو، ہو اس کو، یعنی اس علم کو نکالو، یعنی ظاہر کرو اس کو، لا لیے نہ ہمارے لیے۔ آپ پوچھئے، آپ کہیے، کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم؟ پھر تم سب نکالو اس کو، یعنی ظاہر کرو اس علم کو ہمارے لیے۔ ان تتبعون، ان نہیں، اللہ رہا ہے، اس وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں میں ہو جائے گا، نہیں تتبعون تا تم، وانو سب اتباع کر رہے، نہیں تم سب پیروی کرتے، اللہ سوائے، الظن ظن کی، گمان کی، و اور ان اگر، ان پھر سے اللہ آ رہا ہے تو ان نہیں میں چلا جائے گا، و اور ان نہیں، ان تم سب، اللہ سوائے، تخرسون تا تم، وانو سب، خرسا اٹکل دوڑا رہے ہو، مطلب وہم و گمان پر چل رہے ہو۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا،
کاش کہ اگر چاہتا اللہ نہیں شرک کرتے ہم، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو بھی۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ آ گیا، یہاں تک کہ چکھ لیا ان سب نے ہمارا عذاب۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم؟ پھر تم سب نکالو اس کو، یعنی اس علم کو ظاہر کرو ہمارے لیے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو اس بات کی کوئی دلیل ہے تو ہمیں واضح کر دو۔ نہیں تم سب پیروی کر رہے ہو سوائے ظن، گمان کی، اور نہیں تم سب اٹکل یعنی کہ وہم و گمان دوڑا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اس دور کے مشرکوں کی بات نہیں ہے، ہر دور میں اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے کہ ان لوگوں نے کسی چیز کو حرام کر لیا، کسی چیز کو حلال کر لیا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت کا اختیار ہے تو وہ چاہتا تو ہم ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ہم ایسا کریں۔ تو یعنی اللہ نے ہمیں جس پر رکھا ہے تو ہم صحیح ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو ہم شرک کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ بھی اس میں راضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں وہ ہمارے کیا بننے والے ہیں؟ سفارشی بننے والے ہیں، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح پچھلی امتوں میں پچھلے لوگوں نے بھی کہا تھا، یہاں تک کہ ان کو بھی اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ نے فرمایا ان سے دلیل مانگو کہ اللہ رب العزت نے کیا دلیل پیش کی ہے ان باتوں کی۔ تو اور یہ جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنے وہم و گمان پر چل رہے ہیں، کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے، یعنی اگر آپ مانگیں گے بھی تو ان کے پاس وہ علم نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کیجئے۔ آیت نمبر 149، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، الفا پھر، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، فا پھر، لیے اللہ ہی اللہ کے، آپ کہہ دیجئے پھر اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت حجت، دلیل، مطلب کوئی بھی ایویڈنس پروف تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ، بلغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور تا کے اوپر تا آ رہا ہے یہاں پر گولتا پہنچنے والی، تمام حجتیں تو اللہ ہی کو پہنچنے والی ہیں، یعنی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اور اللہ ہی کے پاس تمام دلیلیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر اللہ ہی کے لیے ہے حجت تمام کی پہنچنے والیاں، یعنی تمام حجتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تمام دلیلیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ فلو شاء، پھر لو اگر شاء وہ چاہتا، لہداکم، لا یقیناً، لام تاکید ہے، لا یقیناً، ہدا ہدایت دے دیتا، کم تم سب کو، اجمعین سارے کے ساروں کو، جمع سے بنا ہے اجمعین سارے کے ساروں کو۔ آپ کہہ دیجئے پھر اللہ ہی کے لیے حجت پہنچنے والی، پھر اگر وہ چاہتا ضرور وہ ہدایت دے دیتا تم سب کو، تم سارے کے سارے لوگوں کو، یعنی اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یقیناً تم سب کو ہدایت دے دیتا، اور دلیلیں ساری اس کے پاس ہیں، چاہے وہ ہدایت دے رہا ہے تو اس کی دلیل، اور اگر وہ کسی کو ہدایت نہیں دے رہا تو اس کا بھی ریزن، اس کی بھی وجہ اس کے پاس موجود ہے کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دی اور کسی کو ہدایت کیوں نہیں دی، کیونکہ وہ علم اور حکمت والا ہے، وہ انسان کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ جب کسی کے اندر خیر اور کوئی طلب دیکھتا ہے ہدایت پانے کی تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو ہدایت کی طلب نہ ہو تو اللہ اس کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا۔ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 150۔ قل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ کہیے یا آپ فرمائیے، حلم
حلما کا مطلب ہوتا ہے کم یا برنگ، لاؤ ٹھیک ہے، یا آؤ، یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں حلما کے، اور قرآن میں 2 ہی مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، حلما شہداءکم، کل آپ کہہ دیجئے حلما لاؤ، شہدا شاہد کا پلورل ہے، شہدا گواہوں کو، کم تمہارے، اب کہہ دیجئے لے آؤ گواہوں کو تمہارے، الذین وہ لوگ جو یشہدون یا وہ سب شہدا گواہی دے، ان اللہ اللہ کے اللہ اللہ حرما اس نے حرام کیا ہے، ہاذا اس کو، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تمہارے گواہوں کو، وہ گواہ وہ جو وہ سب گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر ان اگر وہ سب شہدا گواہی دے دیں، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں، یعنی اب کیسی گواہی دیں گے، وہ دیں گے تو جھوٹی گواہی دیں گے، تو اللہ نے کہا پھر اگر وہ سب گواہی بھی دے دے، قسمیں بھی کھا لیں، فَلَا تَشْهَدْ، پھر لا نہیں تا آپ شہدا گواہی دینا معہم ان کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے، اس کا مطلب اب وہ جھوٹی گواہی دیں گے، یعنی ایسی کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ نہ گواہی دیجیے گا، اب کہہ دیجیے لاؤ تمہارے گواہوں کو، وہ گواہ وہ جو وہ سب گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو نہیں آپ گواہی دیجئے ان کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لا نہیں تا آپ اتباع کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کو، اور نہیں آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، ان سب نے جھٹلا دیا، کذبہ جھٹلایا، ان سب نے بھی آیاتنا بھی کو آیات نہ ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ وہ سب لوگ لا یؤمنون لا نہیں یا وہ امنا ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر، اور نہیں آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور ہم وہ سب بربہم بھی ساتھ، رب ہم ان کے اپنے رب کے ساتھ، ان کے رب کے ساتھ، یعدلون یا وہ سب عدل کرتے ہیں، یعنی برابر ٹھہراتے ہیں، مطلب اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، ایک مرتبہ اور دیکھیں، آپ کہہ دیجئے پھر اللہ ہی کے لیے ہے حجت، سوری آیت نمبر 150، پھر آپ کہہ دیجئے حاضر کرو لے لاؤ تمہارے گواہوں کو، ان گواہوں کو وہ جو وہ سب گواہی دیں کہ اللہ اس نے حرام کیا ہے اس کو، پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو نہیں آپ گواہی دیں ان کے ساتھ، اور نہیں آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی ان لوگوں کی جن لوگوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ وہ سب جو وہ سب ایمان لاتے آخرت پر، اور وہ سب اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون وہ سب برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی دینے پر بھی تیار ہو جائیں گے، جھوٹی قسمیں بھی کھا لیں گے کہ ہمارے پاس یہ دلیلیں ہیں، تو آپ ہرگز ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور پہلے بات تو وہ دلیل لا نہیں پائیں گے، اور اگر وہ جھوٹی دلیلیں دے بھی دیں تو آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے، کن لوگوں کی، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ سب جو شرک کرتے ہیں، یعنی جو آخرت کے انکاری ہیں وہ بھی، اور جو مشرکین ہیں وہ بھی، ان میں سے کسی کی بھی آپ کو پیروی اور بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں ریپیٹ کریں، آیت نمبر 151،
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو باتیں حرام حرام کر رہے ہیں، ذرا ان کو اصل حرام کی لسٹ بیان کر دو کہ کیا چیزیں اصل میں حرام ہیں، کیا چیزیں اصل میں حرام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، تعالو، تا تم، واو الف سب، اعلی، آؤ، آپ کہہ دیجئے تم سب آؤ، اتلو، الف یتان کا الف ہے، الف میں، تلو تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما جو حرما حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سب آؤ، میں پڑھ کر سناتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اب اس میں لسٹ آ رہی ہے۔ سب سے پہلا اللہ تشرکو، ان پلس لا، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ان لا، ان کے لا نہیں، تشرکو تا تم، واو سب شرکا، شرک کرو بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، کہ نہیں تم سب شرک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی، وبالوالدین احسانا، و اور بھی ساتھ، الوالدین والدین کے ساتھ، آنی عینی آتا ہے تو دونوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس، اور والدین کے ساتھ احسانا، حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، و اور لا نہیں، تا تم، واو سب قتلا، قتل کرو، اولادکم تمہاری اولاد کو، تمہارے اولاد کو، من املاک، من سے، املاک مفلسی سے، یعنی مفلسی کے ڈر سے، یعنی کہ ہم کیسے ان کو کھلا پائیں گے پلا پائیں گے، اس ڈر سے تم ان کو قتل نہ کر دو، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ دوسرا کمانڈ، پہلا تیسرا، پہلا شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قتل کرو مفلسی، قتل نہ کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحنو ہم، نرزقکم، نون ہم رزق ہم ہے، رزق رشتے دیں گے تم کو، اور ہم رزق دیں گے تم کو، وإیاکم، اور ایا ہم ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایا کا ترجمہ کبھی صرف آتا ہے، کبھی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف کہاں پر ہم نے پڑھا ہے، ایا کا، ایا ہوں، صرف اسی سے، صرف مجھی سے، اور یہاں پر آ رہا ہے ایا ہم ان کو بھی، ٹھیک ہے، تو بھی کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم تم، ہم نحنو ہم رزق دینے والے ہیں تم کو بھی، وإیاہم اور ان سب کو بھی، ولا تقربو، تو یہ چوتھی چیز آ رہی ہے، ولا تقربو، وا اور لا نہیں، تا تم، واولی سب، قربا قریب جاؤ، الفواحشہ فحش کے، بے حیائی کے، فحش کا پلورل ہے فواحش، ٹھیک ہے، بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہرا منہا، ما جو ظہرا ظاہر ہے، کھلا ہے، منہا اس میں سے، یعنی ان فواحش میں سے، بے حیائی کے کاموں میں سے جو ظاہر ہے اس کو بھی نہیں قریب جاؤ، اور نہیں تم سب قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہے اس میں سے، وما بتنا، اور ما جو بتنا جو چھپے ہوئے ہیں، جو چھپا ہو چاہے ظاہر ہو، بے حیائی کے قریب ہی نہیں جانا ہے، چاہے چھپ کے یا ظاہر طور پر، یعنی نہ ہی اوپنلی، نہ ہی خلوت میں، اور نہ ہی چھپا کر، اور نہ ہی کھلے طور پر، اور اسی طرح دوسرا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ نہ ہی جو کھلی بے حیائیاں ہیں اور نہ ہی جو چھپی بے حیائیاں ہیں، کسی بھی قسم کی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ولا تقتلوا النفس، و اور لا نہیں، تا تم، واولی سب، قتلا قتل کرو، النفس جان کو، کسی جان کو، التی وہ جس کو، حرما حرام کیا ہے، اللہ اللہ نے، الذی کا فیمیل ورڈ ہے التی، ٹھیک ہے، الذی وہ جو میل، الذی وہ جو فیمیل، تو التی اس لیے آ رہا ہے کیونکہ نفس فیمیل ہے، اگر نفس میل ہوتا تو الذی ورڈ آ جاتا، نفس کو، اور نہیں تم سب قتل کرو کسی جان کو، وہ جو حرام کی ہے اللہ نے،
اللہ بالحق، اللہ سوائے بالحق، حق کے ساتھ، ذالکم یہ، وصاکم وصا وصیت کی ہے، کم تم کو بھی اس کی، یہ وصیت کی ہے تم کو اس کی، لعلکم لعل تاکہ کم تم سب تعقلون تا تم وانو سب عقل استعمال کرو، تاکہ تم اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والے ہو جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے تم سب آؤ، میں پڑھ کر سناتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں جو حرام کیا ہمارے رب نے تم پر، کہ نہیں تم سب شرک کرو بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی، اور نہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم رزق دیں گے تم کو بھی اور ان کو بھی، اور نہیں تم سب قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہے اس میں سے اور جو چھپی ہوئی ہے اس میں سے، اور نہیں تم سب قتل کر دو کسی جان کو وہ جو حرام کی ہے اللہ نے سوائے حق کے ساتھ، یہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کی ہے اس نے تم کو اس کی، تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو اصل حرام چیزیں پڑھ کر سنا دیجئے کہ کیا چیزیں حرام ہے، تو اس میں سب سے پہلا ہے شرک۔ شرک سب سے بڑی حرام چیز ہے اور سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ رب العزت کو، کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیا جائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی الہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے خلق میں، کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شرک نہ کرو۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی لسٹ بیان کی ہے کہ جس میں کوئی چیز نہیں کرنا ہے، حرام کا مطلب ہوتا ہے جس سے رک جانا ہے، تو یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ کوئی رکنے والی چیز تو نہیں ہے، یہاں پر تو کمانڈ دے دیا، باقی سارے حکم ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، لیکن یہاں پر کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، تو ڈونٹس کے بیچ میں ڈو آ گیا۔ تو یہ ڈو کیوں آیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کا مطلب یہاں حرام کی لسٹ میں تو نہیں آنا چاہیے تھا نا، اس کو تو کام کرنے والی لسٹ میں آنا چاہیے تھا، تو اللہ نے اس کو یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کمتر ہر چیز حرام ہے، یعنی تم ان کے ساتھ عام رویہ اختیار نہیں کر سکتے، تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک میں بہترین سلوک کرنا پڑے گا، جو تمہارے رویے دوسروں کے ساتھ ہیں ان سے بھی بہتر سلوک تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور جو اس سے کمتر ہوگا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام کی لسٹ میں وہ اس طرح سے آ جاتا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں تم سب شرک کرو اس کے ساتھ کچھ بھی، اور نہیں تم سب قتل کرو تمہاری اولاد کو املاق سے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں نا آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، جب انسان شرک کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے، قتل کرنا بھی، قتل حالانکہ بہت کبیرہ گناہ ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا، جس کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے کبھی بھی قتل نہیں کرے گا۔ شرک ایسی چیز ہم نے دیکھا تھا نا، پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا ان کے لیے بڑا مزین کر دیا، ان کے لیے بہت آسان اور سجا ہوا بنا دیا، تو اللہ نے فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں بس پھر وہی ارتکاب کرتے ہیں قتل کا بھی، تو قتل کرنا پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ مفلسی کے ڈر سے، رزق ہم دینے والے ہیں، رازق ہم ہیں، تو تمہیں کس حساب سے ڈر ہو جاتا ہے کہ تم ان کو پال رہے ہو؟ یہ دیکھیں انسان جب شرک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ یہ شرک بھی شروع کر دیتا ہے کہ رازق ہم ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہم نے کہا نا کہ قتل، یہ باتیں آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جب انسان کو یہ وہم و گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اولاد کو ہم پال رہے ہیں، کھلا ہم رہے ہیں، پہنا ہم رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو بات آئی یہ دوسرے شرک نہیں کیے تم نے، معبود نہیں شرک کیے تم نے، کوئی جھوٹے خدا نہیں مانے،
لیکن تم نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک کر دیا۔ جب تم نے یہ سمجھا کہ رازق ہم ہیں، کھلانے پلانے والے اولاد کو ہم ہیں، تو تم نے جب یہ بات سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کرنے والے ہیں، تب تم نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اور جب تم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم کر رہے ہیں، تو تمہیں اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہوا کہ تم تو یہ نہیں کر سکتے، تم تو اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ ہر اولاد کو پراپر طور پر کھلا سکیں، پلا سکیں، ان کی بہترین ان کی پرورش کر سکیں۔ تو تم نے کیا کیا؟ اسی شرک کی وجہ سے تم نے اپنی کیپیسٹی کو جانا، اور جو کہ تم قابل رسک دینے کے قابل نہیں تھے، تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ذات کو بھی، اپنے آپ کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کلیئر کر دیا کہ دیکھو تم شرک کر رہے ہو، اسی لیے تم نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا سوچ لیا۔ تم رازق تھوڑی ہو، تمہارا رب رازق ہے، اس نے رزق دینا ہے تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی، اور جن کے والدین نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا پہناتا ہے۔ تو تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کھلا پلا رہے ہو، تم سری گمراہی پر ہو اور تم سراسر شرک کر رہے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اللہ نے کلیئر کر دیا ہم رازق ہیں، ہم کھلا رہے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی۔ اور نہیں تم سب قریب جاؤ فحش کاموں کے، ٹھیک ہے، بے حیائی کے کاموں کے، جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے اندر جب شرک کا مادہ ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بے حیائی بھی ڈیولپ ہونے لگتی ہے۔ بے حیائی میں کتنا بڑا بے حیائی کا کام ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کر دے، یا چھپا کر بھی اپنی اولاد کو قتل کرے، تو یہ تو بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ کیا اس کو اللہ سے حیا نہیں آتی کہ وہ جان جو اللہ نے اس بچے میں ڈالی تھی، وہ اس کو نکال دیتا ہے اس میں سے؟ یہ تو کتنی بے حیائی کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ تو ایک لنک بات ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو انسان کو مطلب بے حیائی کی طرف لے جائے، آبسینٹی کی طرف لے جائے، نیوڈیٹی کی طرف لے جائے، وہ سارے کام کیا ہیں؟ بے حیائی کے کام ہے۔ اور اللہ نے ہرگز نہیں کہا کہ بے حیائی کر لو، یا بے حیائی جو ظاہر ہے اس کو کرو یا باطن ہے اس کو کرو، کہا قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ بھٹکنا، اگر ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو قریب اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہا جاتا ہے جب ہم لوکل ٹرینز کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے قریب مت کھڑے ہو، کیونکہ اگر تم قریب ہوگے تو یقیناً پھر اس کے اندر خدشات ہیں کہ تم پھر ٹرین کے نیچے بھی آ سکتے ہو سکتا ہے جھٹکے میں تمہارا پیر اس کے نیچے آ جائے، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے۔ ایک باؤنڈری بنی ہوتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے، بنی ہوتی ہے پلیٹ فارم کے پاس کہ بھائی اس سے قریب نہ جانا، اگر اس سے قریب جاؤ گے تو حادثات ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی چیزوں میں اللہ نے کہہ دیا فحش کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی کہ لمٹ کراس کرنے کی تو بات الگ ہے، لیکن قریب نہ جاؤ تاکہ حادثوں سے ہی بچ جاؤ۔ تو حادثہ ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریونشن از بیٹر دین کیور، تم بعد میں علاج کرو گے، اس سے احتیاط زیادہ بہتر ہے، تو احتیاط کر لو، قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اور نہیں تم قتل کرو جان کو، کسی بھی جان کو، وہ جو حرام کی ہے اللہ نے، الا بالحق، یعنی اللہ نے ایک مومن کی جان مال عزت دوسرے مومن پر حرام کر رکھی ہے، اور صرف مومن کی نہیں، جان تو کسی کی بھی حرام ہے، اللہ نے فرما رکھی ہے، لیکن الا بالحق یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اگر کسی کا قصاص ہے، کوئی کسی کے اوپر سزا عائد ہوئی ہے اس کی قتل کی، تب تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ کسی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر وہ بھی آ گئے، وہ جو اولاد کو قتل کرنا، تو ضروری نہیں اولاد پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے، ابورٹ کروا دینا، بلا وجہ قتل کرنا کہ لڑکی ہے اس لیے قتل کر دینا، یا زیادہ ہو گئی اولاد، 3 ہے اس کے اوپر چوتھی ہو گئی تو اس کو ختم کر دینا، یہ سب بھی قتل میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ حرام کر دیا اللہ نے تمہارا جان لینا،
سوائے حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی سزا یا قصاص عائد ہوا ہے، یہ وصیت کی ہے تم کو تمہارے رب نے اس کی، تاکہ تم کیا کرو، عقل سے کام لو، یعنی یہ اصل حرام چیزیں ہیں، وہ نہیں جو تم نے حرام کر رکھی ہیں۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور لا نہیں تا تم واولی سب قربا قریب جانا، مال الیتیمہ یتیم کے مال کے، اور نہیں تم سب قریب جاؤ یتیم کے مال کے، اللہ سوائے باللتی بھی ساتھ، التی وہ جو، ہیا وہ، احسن بہترین طریقہ ہو، سب سے اچھا طریقہ ہو، یعنی اچھا طریقہ ہو، یعنی تم ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی فلاح کے لیے ان کا مال استعمال کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ غلط نیت سے ان کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، اور نہیں تم سب قریب جاؤ یتیم کے مال کے، سوائے وہ جو، وہ احسن طریقہ ہو، بہترین طریقہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا یا وہ بلغا پہنچ جائے، وہ یعنی وہ یتیم پہنچ جائے، اشدہ اس کی شدت کو، یعنی اس کی جوانی کو، اس کی بلوغت، اس کی شباب کو، اپنی رشد کی عمر کو، عقل کی عمر کو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ شدید عمر کو، یعنی کہ جوانی کو، ہو اس کی شعور کی عمر کو، وَأَوْفُو اور واولف تم سب وفا کرو، پورا کرو، پورا پورا تولو، پورا پورا تولو، الکیلا والمیزانہ، ناپ اور تول، اور اور تم سب پورا کرو ناپ اور تول، ٹھیک ہے۔ ناپ تول کیا ہوتا ہے؟ ناپ ہوتا ہے ان چیزوں کا جو لکوڈ ہوتی ہے نا، جیسے کہ ہم پیمانہ یوز کرتے ہیں نا، دودھ کے لیے جو پہلے لوگ پیمانہ یوز کرتے تھے، تو اس کا ناپ کیا جاتا ہے، اور تول کس کا ہوتا ہے؟ جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے کہہ دیا ناپ تول، ایسے ہی ناپ کپڑے کا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے دو الفاظ استعمال کر کے ہر چیز کی پیمائش کو اس میں شامل کر دیا، یعنی کہ ناپ اور تول، ہر قسم کے ناپ اور تول، نہ صرف کھانے پینے کے بلکہ ہر چیز کے، یعنی کہ رشتہ داریوں میں بھی ناپ تول رکھا جائے، معاملات میں بھی ناپ تول رکھا جائے، میزان حساب کتاب رکھنا، ٹھیک ہے، وزن سے بنا ہے میزان، یعنی ناپو تولو، اور پورا کرو تم سب ناپ اور تول، بالقسطی انصاف کے ساتھ، بھی ساتھ، القسطی انصاف کے ساتھ، لا نکلف، لا نہیں نونا، کلف مکلف بناتے، ذمہ داری ڈالتے، تکلیف دیتے، نفسن کسی جان کو، نہیں ہم تکلیف دیتے ہیں، مکلف بناتے ہیں، یا ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی جان پر، اللہ سوائے وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، نہیں ہم تکلیف دیتے یا مکلف بناتے کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا تمہیں استطاعت دی ہے اسی حساب سے تم سے سوال ہوگا کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یتیم کا معاملہ ہو، ناپ تول کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات ہیں، اللہ نے جو بھی تمہیں کیپیسٹی دی ہے، جو بھی استطاعت دی ہے، اسی کے مطابق تم سے سوال کرے گا، علم کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، سب کا انڈیویجول الگ الگ معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اذا جب، قُلْتُمْ قل کہو تم سب، فَعَدِلُوا، پھر واولف تم سب عیدل عدل کرو، وَلَوْ کَانَا، اور لو اگر، کانا ہو، ذل قربا قریبی رشتہ دار، قرابت والے، ذا والا، قربا والے، قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار، یعنی ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں نا، اللہ نے فرمایا گواہی دو چاہے تمہارے والدین تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، پھر ایک جگہ کہا حق بیان کرو چاہے تمہارے دشمن ہی کے حق میں وہ بات آ جائے تو تم نے حق بیان کرنا ہے، یہاں پر بھی کہا عدل کرو چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
تب بھی تم کو حق بات کہنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور بھی ساتھ عہد وعدے، اللہ کے وعدے کے ساتھ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، اوفو واولف تم سب وفا کرو، پورا کرو، اور اللہ کے وعدے کو تم سب پورا کرو۔ ذالکم وصاکم یہ وصیت کرتا ہے تم کو، بھی اس کی، یہ وہ وصیت کرتا ہے یعنی اللہ وصیت کرتا ہے تم کو، بھی اس کی مطلب ان تمام معاملات کی، وہ حرام اور حلال کی، لعلکم تاکہ تم سب تذکرون تا تم وانو سب ذکرہ نصیحت حاصل کرو۔ ذکر کے 3 ترجمے ہیں، یاد دہانی، نصیحت اور ذکر کا ترجمہ ذکر کرنا۔ یہاں پر ذکر نصیحت کی بات میں آ رہی ہے، ترجمے میں آئے گا۔ اور نہیں تم سب قریب جاؤ یتیم کے مال کے، سوائے وہ جو وہ احسن ہو، بہترین طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اس کی شدت کو، اپنی جوانی کو۔ اور تم سب پورا کرو ناپ اور تول کو، یعنی پورا تولو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ہم مکلف بناتے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے، اس کی کیپیسٹی کے، اور جب تم کہو تو تم سب عدل کرو، اور چاہے اور اگرچہ ہو تمہارے قریب اور اگر چاہو قریبی رشتہ دار قرابت والے، اور اللہ کے وعدے کو تم سب وفا کرو، پورا کرو۔ یہ تمہارا وہ وصیت کرتا ہے تم کو اس کی، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور انا یہ کہ، ہاذا یہ، صراطی صراط راستہ، یا میرا، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ کیا کیا ہم نے؟ اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے حق، مستقیماً سیدھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا، آگے ورڈ آ رہا ہے، ایک سبل ورڈ آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے سیرات۔ سیرات اور سبل میں کیا فرق ہے؟ سبل یعنی راستہ، کوئی بھی راستہ، لیکن سیرات مطلب وہ راستہ جس کے اندر تنگی اور مشکلات ہیں۔ راستہ ہے سیدھا لیکن ہے مشکل، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور انا یہ کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ پھر واؤ تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ہو اس کی مطلب اسی پر چلو، ولا اور لا نہیں، تا تم واؤ سب اتباع کرو، السبلا، سبلا سبیل کا پلورل ہے سبل، راستوں کی، یعنی گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اسی لیے صراط ورڈ آتا ہے، اور سبل آیا ہے یہاں پر راستے بہت سارے پلورل۔ اور نہیں تم سب اتباع کرو راستوں کی، فتفرقا بکم پھر وہ فرقا فرق ڈال دے گا، بکم تم میں یعنی پھر وہ راستہ، دیکھیں سبیل فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، پھر وہ فرقہ جدائی ڈال دے گا، بکم تم سے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، تمہارے تم کو، پھر وہ فرقہ جدا کر دے گا، بکم تم کو، یعنی وہ سارے راستے جو گمراہی کے ہیں وہ جدا کر دیں گے، فرق ڈال دیں گے، جدا کر دیں گے تم کو، عن سبیلہ ان سے، سبیل راستے، ہی اس کے راستے سے، یعنی اگر تم سیدھے راستے پر سے فار ایگزامپل اگر یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے تو اس کے اندر بہت سارے الگ الگ راستے پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں جو کہ غلط راستے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان راستوں کو سلیکٹ کرو گے
تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے، یعنی جدا کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے پر چلو اور ان تمام راستوں کی اتباع نہ کرو، پھر وہ جدا کر دے گا تم سب کو، وہ راستے جدا کر دیں گے تم سب کو اس کے راستے سے۔ ذالکم، یہ وصیت کرتا ہے، ذالکم یہ وصا وہ وصیت کرتا ہے کم تم کو بھی اس کی، لعلکم تاکہ تم سب تتقون تم وانو سب تقوی کرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، پھر تم سب یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پھر تم سب اتباع کرو اسی سیدھے راستے کی، اور نہیں تم سب اتباع کرنا راستوں کی، مطلب دوسرے راستوں کی، پھر وہ جدا کر دے گا تم کو اس کے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے۔ یہ وصیت کرتا ہے تم کو اس کی تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 154۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ثم پھر آتینا عطا کی نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب، اللہ رہا ہے خاص کتاب یعنی تورات، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، تمام پوری کی پوری کرنے والی، علی پر، الذی اس پر جو، تمام ہوئی اس پر جو، جو احسن بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ پھر عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمام یعنی مکمل، تمام کر دی گئی، پوری کی گئی ہے اس پر جو احسن عمل کرنے والے ہیں، یعنی بہترین عمل کرنے والے ہیں، اور تفصیلاً یعنی اس کتاب میں کیا ہے؟ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، یعنی کھول کر باتیں بیان کی ہیں، اور تفصیل ڈیٹیل ہے، کل شیء لیے کلی ہر شیء چیز، ہر چیز کے لیے تفصیل ہے، مطلب اس کتاب میں ہر چیز کے لیے تفصیل ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ سب، بلقاء ربہم بھی سے لقا ملاقات، ربہم ان کے رب کی، یؤمنون یا وہ وانو سب امنا ایمان لے آئیں۔ پھر عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات پوری ہو گئی ان لوگوں پر جو احسن عمل کرنے والے، یعنی کہ پوری کی پوری مکمل کتاب ان لوگوں کے لیے جو بہترین عمل کرنے والے ہیں، اور ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے ہر چیز کے لیے، یعنی ہر چیز کی، یعنی اس کتاب میں بھی ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، اور وہ ہدایت اور کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ سب اپنے رب کی ملاقات سے، اپنے رب کی ملاقات پر وہ سب ایمان لے آئیں، یعنی ان کو اس کتاب میں ہر وہ بات جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اللہ نے اسے تمام کر دیا۔ ہم نے اپنی دین کے متعلق بھی پڑھا نا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی۔ اللہ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ تورات والوں پر بھی ان کی کتاب کو تمام کیا تھا ہم نے، اور ڈیٹیل میں ہر چیز کو بتا دیا تھا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ باتیں کیا تھیں؟ ہدایت کا ذریعہ تھی اور رحمت کا ذریعہ، اور یہ سب اس لیے بیان کیا گیا تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور حاضہ یہ، کتاب یہ کتاب مطلب قرآن کریم، اور یہ کتاب قرآن کریم انزلہ نازل کیا نا ہم نے اس کو مبارکن بابرکت، برکت والی بنا کر، فتبعوہ پھر تم سب اتباع کرو، پیروی کرو اس کی، واتقو اور تم سب اتقو ڈرو، لعلکم لعلہ تاکہ تم سب ترحمون تم وانون سب رحمہ رحم، اور پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، فعل مضارع میں پیسو ہے،
مجھول ہے، تم سب رحم کیے جاؤ۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے اس کو، اس کتاب کو، یہ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے اسے بابرکت، برکت والی، پھر تم سب اتباع کرو اس کی اور تم سب ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم سب پر رحم کر دیا جائے۔ یعنی اللہ نے فرمایا صرف کتاب جو تورات ہے وہ ہدایت کی نہیں تھی، بلکہ یہ کتاب بھی اللہ نے بڑی بابرکت بنائی ہے۔ تو اب تم نے جب چونکہ قرآن آ چکا تو اب تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی تورات کی، بلکہ اب قرآن کی پیروی کرنی ہے، اور تم سب اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رحم کا بہترین مظہر کیا ہے؟ جنت۔ اللہ رب العزت کے رحم سے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على الطائفتين من قبلنا فإن كنا عن دراستهم لغافلون۔ اب پچھلی آیت کے کانٹیکس میں بات آ رہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو، یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی ہے، اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا کہا؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب، ان کے تقولو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کے بعد جو لا ہے وہ ہڈن ہے، ٹھیک ہے، لا ہڈن ہے۔ اور سوری، ان کے تقولو، تا تم قولو کہو، کہ تم یہ نہ کہو، ان تقولو، ان کے تا تم واول سب قولو کہو، کہ یہ تم کہنے لگو، انما در حقیقت، بے شک، یقیناً، انزلہ نازل کیا گیا، پیش اور زیر ہے، پاسٹ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، در حقیقت بے شک یقیناً نازل کی گئی، الکتابو کتاب، علا پر، الکتاب یعنی خاص کتاب، علا پر، طائفتینی، طائفتن مطلب ایک گروہ، طائفتینی آنی اینی آتا ہے اینڈ میں تو دو گروہ، دو گروہوں پر، کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ در حقیقت نازل کی گئی کتاب تو دو گروہوں پر، من قبلینا، من سے قبل، پہلے نہ، ہم سے پہلے، و ان کننا، و اور ان نہیں، کننا ہم ہیں، ان سے، دراستہم ان کی دراسہ، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، سوری نہیں ہم نے نہیں ترجمہ کر دیا، اور اللہ نہیں آ رہا ہے نا تو نہیں ہوگا۔ اچھا یاد رکھیں ان کا کبھی کبھی ریئرلی ترجمہ بے شک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو ہے اس کا جنرل ترجمہ، اللہ آ جائے تو ان کا ترجمہ نہیں ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو ان کو لایا جاتا ہے بے شک کے ترجمے کے لیے۔ اور ان بے شک، کننا ہم ہیں، ان ہے نہ ہم، ان دراستہم ان سے، دراست، دراسہ درس سے بنا ہے، درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے سے، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلون، لا یقیناً، غافل غافل یعنی انجان ہے، نادان ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ اللہ نے کتاب پچھلی آیت میں کہا اس لیے نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو، کہ تم سب یہ نہ کہو کہ در حقیقت نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں میں سے، دو گروہوں پر، من قبلینا ہم سے پہلے، کہ تم سب یہ نہ کہنے لگو کہ یقیناً بے شک نازل کی گئی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بے شک ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے، ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے، یقیناً غافل، وہ ہمیں ان کی لینگویج ہی نہیں آتی تھی، ہمیں تو ہبریو آتی نہیں تھی، ہمیں تو عبرانی زبان ہی نہیں آتی تھی، تو ہم کیسے تورات اور انجیل پڑھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے جھوٹے بہانے تم نہ کرنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل آ گئی دو گروہوں کے پاس، اور ہم پر تو کچھ بھی نہیں آیا، اور وہ کتاب ہم کیسے سمجھتے، کیسے اس پر عمل کرتے، کیونکہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے، اس کے علم سے تو بے خبر تھے، اس کا علم تو ہمیں آتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، کس زبان میں؟ تمہاری زبان میں، عربی زبان میں، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تاکہ تم سب ان دلیلوں کو، ان جھوٹے بہانوں کو کرنے سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔
چلیں ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تقولوا لو ان انزل علینا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او یا او یا تقولو تم واول سب قولو کہو لو اگر انا مطلب ابھی یہ بات جاری ہے. اللہ نے بتا دیا کیا کیا ایکسکیوزز کیا کیا بہانے تم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے تھے. تو اللہ نے وہ سارے بہانے بھی یہاں پر مینشن کر دیے. او یا تا تم واولی سب قولو کہو لو اگر انا یہ کہ نہ ہم انا پلس نہ یہ کہ نہ ہم انزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر علا پر نہ ہم پر اور تم سب کہو کہ اگر یہ کہ ہم نازل کر دی جاتی ہم پر الکتاب کتاب لکننا لا یقیناً کن ہوتے نہ ہم تین الفاظ ہیں لکننا یقیناً کن ہوتے نہ ہم اہدا زیادہ ہدایت پر الف جو ہے زیادہ کے لیے آ رہا ہے زیادہ ہدایت پر منہم ان سے. اور یا پھر تم سب یہ نہ کہنے لگو کہ یا تم سب کہو کہ اگر یہ کہ ہم نازل کی جاتی ہم پر کوئی خاص کتاب یقیناً ہم ہوتے زیادہ ہدایت پر ان سے. فقد پھر قد یقیناً تو بے شک تحقیق جاءکم آ گئی کم تمہارے پاس بینۃ واضح نشانیاں پھر یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں من ربکم من سے رب کم تمہارے رب سے تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمہ اور رحمت. یعنی تم یہ بہانہ نہ کرنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئی اگر آتی تو ہم یہود نصارہ سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. تو اللہ نے کیا کہا لو تمہیں بھی دے دی ہدایت تو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت. فمن پھر من کون ازلمو افلو پیٹرن پر ہے ازلمو کون زیادہ ظالم ہے من سے من جو دو لفظوں سے ملا ہے من سے من جو کذبا جھٹلا دے بھی آیات اللہ آیات بھی کو اللہ کی آیتوں کو. پھر کون بڑا ظالم ہے کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو. وصدفا اور صدفا روکے انہا اس سے یعنی اس آیتوں سے وہ روکے. سنجزی سا ان قریب نون ہم جزید بدلا دیں گے جزا دیں گے الذین ان لوگوں کو جو یصدفون یا وہ معنو زب صدفا جو روکتے ہیں ان آیاتنا ان سے آیت نہ ہماری آیتوں سے سوء العذاب ان قریب ہم دیں گے ان لوگوں کو وہ سب جو روکتے ہیں ہماری آیتوں سے ان قریب ہم کیا دیں گے سوء العذاب برا عذاب بما کانو یصدفون بی سے ما جو اس وجہ سے جو کانو وہ سب تھے یصدفون یا وہ سب صدفہ وہ سب روکتے تھے اللہ کی آیتوں سے. یا تم سب کہو کہ اگر یہ کہ ہم نازل کی جاتی ہم پر کوئی کتاب الکتاب ضرور ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت پر ان سے یہود و نصارہ سے یعنی مشرکان مکہ یہ نہ کہنے لگے تو یقیناً آ گئی تمہارے پاس بھی واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت. پھر کون بڑا ظالم ہے پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو اور روکے اس سے یعنی اس آیتوں سے ان قریب ہم بدلا دیں گے ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے روکا ہے ہماری آیتوں سے برا عذاب اس وجہ سے کہ وہ سب روکتے تھے. ٹھیک ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی ایکسکیوز کسی بھی حجت کو تمہارے لیے چھوڑا نہیں ہے. کتاب بھی دے دی اور کتاب بھی پوری مکمل کتاب ہدایت رحمت کے ساتھ اور واضح کر کے دے دی. تو اللہ نے فرمایا
کل کو تم اٹھ کے یہ نہ کہنے لگو کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے اگر ہمیں کتاب ملتی. تو اللہ نے بتا دیا ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کتاب نہیں دی گئی، اللہ نے تمہیں بھی دے دی. اب سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو کتاب اور حکمت اور ہدایت اور رحمت آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے اور خود تو رکے ہی رکے، دوسروں کو بھی اس کی طرف آنے سے روک دے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بدترین برا عذاب ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بھی روکا کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 158. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. حل دیکھیں اللہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے حل نہیں میں چلا جائے گا. حل نہیں یا وہ سب نظرہ انتظار کر رہے. نظرہ کے 3 ترجمے ہیں: نظرہ دیکھنا، نظرہ مہلت دینا، نظرہ انتظار کرنا. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے اللہ، سوائے ان کے تأتیہم تأتی الملائکہ فرشتہ. فرشتے جو ہے فیمیل ورڈ ہے تو اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. وہ عطا آئے ہم ان کے پاس، الملائکتو فرشتے. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے اس کا کہ آ جائے، وہ آ جائے ان کے پاس فرشتے. او یا یاتی یا وہ اتی آ جائے رب کا آپ کا رب، یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے یا آپ کا رب ہی ان کے پاس اتر کر آ جائے. او یاتی او یا وہ آتی آئے بعد آیاتی کچھ آیات، کچھ نشانیاں، کچھ معجزے ربی کا آپ کے رب کے. یوما جس دن یاتی یا وہ آتی آ جائے گی بعض آیاتن کچھ آیات، کچھ معجزے، کچھ نشانیاں ربی کا آپ کے رب کی. لا ینفع لا نہیں یا وہ نفع دے گا، نہیں وہ نفع دے گا معجزہ دیکھنے کے بعد، نہیں نفع دے گا کام آئے گا نفسن کسی جان کو، ایمانوہا اس کا ایمان. یعنی آیات دیکھنے کے بعد، اللہ کو دیکھنے کے بعد، موت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کو ہرگز نفع نہیں پہنچائے گا. اور جس دن وہ آئے گی کوئی بعض نشانی، بعض کچھ آیات، کچھ معجزے آپ کے رب کے، نہیں وہ نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان. لم تکن آمنت لم نہیں تھا وہ کن تھی امنت ایمان لائی. وہ نفس جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی ان کو اب ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. نہیں وہ فائدہ دے گا کسی جان کو اس کا ایمان، نہیں وہ تھی ایمان والی، ایمان لائی تھی. ٹھیک ہے، تا کے اوپر سکون، اور یہ تا کا جو پہلا تا ہے فتحہ، یہ دونوں نفس کی طرف وہ کے ترجمے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فیمیل، کیونکہ نفس فیمیل ہے. جس دن آئے گی کچھ نشانی آپ کے رب کی، نہیں فائدہ دے گا کسی جان کو اس کا ایمان، کہ نہیں وہ تھی آمنت ایمان والی، ایمان لائی تھی. یعنی کوئی جان ایمان نہ لائی تھی. من قبلو من سے قبلو پہلے، اس سے پہلے، یعنی اس معجزے دیکھنے سے پہلے. او کسبت یا کسبت اس جان نے کمایا تھا، تاکہ اوپر سکون ہے اس لیے جان کی طرف بات آ رہی ہے. یا اس نے کمائی کی تھی فی ایمانہا، فی میں ایمان ہا اس کے ایمان میں، خیرن کوئی خیر. تو اللہ نے یہاں پر 2 سچویشن بتا دی. ایک تو یہ معجزات دیکھنے کے بعد، یا موت کا وقت قریب، یا فرشتے دیکھنے کے بعد، عذاب کو دیکھنے کے بعد. ایک تو کیٹیگری یہ ہے کہ ایمان لانا، اگر وہ کافر ہے تو اس کا ایمان لانا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر وہ آلریڈی ایمان والی جان ہے، ایمان والا کوئی شخص ہے، تو اب اگر اس نے اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی تو اللہ نے فرمایا اب اس کا نیکی کرنا کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے رجسٹر، اس کے دفتر بند ہو چکے ہیں. تو جس جان نے ایمان کے دوران نہیں کمائی کی تھی کسی خیر کی، یا نہیں کمائی کی تھی،
یا نہیں کمائی کی تھی اس کے ایمان میں، اپنے ایمان میں کوئی خیر کوئی نیکی، کل آپ کہہ دیجئے انتظروا واولی تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، وانو سب انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس نشانی، اس اللہ کے آنے کا، قیامت کے دن کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا نا کہ جس دن فرشتے اور رب اتر جائیں گے تو وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، وہ تو قیامت کا دن ہوگا۔ یہ تو قیامت کے دن کو اپنے لیے طلب کر رہے ہیں۔ ایک بار دیکھ لیں، نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کا رب، یا آ جائے کچھ آیتیں، کچھ معجزات آپ کے رب کے۔ جس دن وہ آئے گی کچھ نشانیاں آپ کے رب کی، کچھ معجزات آپ کے رب کے، نہیں فائدہ دے گا، نہیں وہ فائدہ دے گا کسی جان کو اس کا ایمان، نہیں وہ تھی ایمان والی اس سے پہلے، یا اس نے کمائی کی تھی اپنے ایمان میں کسی خیر کی۔ آپ کہہ دیجئے تم سب بھی انتظار کرو، بے شک ہم سب بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ریپیٹ کریں، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو فرقوا واولف سب فرقہ تفرق یہ کرتے ہیں، فرقے فرقے میں بٹ جاتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو واولف سب فرقوں میں بانٹتے ہیں، دینہم ان کے دین کو، اپنے دین کو، وَقَانُوا اور واولف سب کانا ہو جاتے ہیں، شیعاً گروہ گروہ، یعنی دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، خود بھی گروہ بندی کر لیتے ہیں۔ انا بے شک وہ لوگ وہ سب جو فرقے میں بانٹ دیتے ہیں اپنے دین کو، اور وہ سب ہو جاتے ہیں گروہ، لستا لس لیسا سے ہی بنا یہ ورڈ، لیسا مطلب نہیں، لیسا لس نہیں تا آپ، نہیں ہے آپ منہم ان میں سے، فی شیء کچھ بھی، مطلب آپ کا کچھ بھی حصہ ان میں نہیں ہے، آپ ان کے درمیان شامل نہیں ہے۔ انما یقیناً در حقیقت بے شک امرہم ان کا حکم، امر حکم ہم ان کا حکم اللہ الا طرف اللہ 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 کی طرف ہے، ثم پھر یعنی ان کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، در حقیقت ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئکم ینبئہم یا وہ نبی خبر دے دے گا ہم ان کو، بما اس کی جو کانو وہ سب تھے یفعلون یا وہ وانو سب فعلا فیل کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ وہ جنہوں نے فرقہ کر دیا، فرقے میں بانٹ دیا ان کے دین کو، اور وہ سب ہو گئے گروہ، نہیں ہے آپ ان میں سے کچھ بھی، یعنی آپ کا کوئی حصہ ان میں نہیں ہے، یقیناً ان کا فیصلہ تو اللہ کی طرف ہے، پھر وہ خبر دے دے گا ان کو اس کی جو وہ سب عمل کرتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، فرقہ فرقے میں بٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف یکجا ہونے والے لوگوں میں ہے، یعنی جو مل جل کر رہتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں ان میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کا کوئی ان میں شمار نہیں ہے، آپ ان میں سے نہیں ہیں، یقیناً اللہ ایسے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور وہ ان کے ہر عمل کو ان کے سامنے واضح کر دے گا، باخبر ان کو کر دے گا۔ ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ومن جو جاء بھی لائے گا، جاء آنا، جاء بھی لانا، من جو کوئی جاء بھی لائے گا، الحسنۃ حسنتی کوئی ایک نیکی، فلہ پھر لا لیے ہو اس کے لیے ہے، عشر 10 امثالہ اس کی مثال۔
چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جو جا بھی لائے گا، جا آئے گا، جا بھی لائے گا، بالحسنتی کوئی نیکی، فَلَہُ پھر لا لیے ہو اس کے لیے، عشر 10، امثالها اس کی مثال، اسی کی برابر 10 نیکیاں، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 کی برابر ہے. جو لائے گا کوئی نیکی تو اس کے لیے ہے عشرہ 10 امثالها اس کی برابر. ومن اور من جو بھی لائے گا، جا بھی لائے گا، السیئتی کوئی برائی، ایک برائی، یعنی فلا پھر لا نہیں، یجزا یا وہ جزا بدلہ، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے امپرفیکٹ کا، یعنی مضارع کا پیسو مجہول ہے. پھر یا وہ جزا بدلہ دیا جائے گا، پھر نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، نہیں وہ جزا دیا جائے گا، الا سوائے مثلہا اسی کی مثال، اسی کی برابر. وہم اور ہم وہ سب لا یظلمون لا نہیں یا وہ وانو سب ظلمہ ظلم، پیش اور زبر آ گیا پیسو، ظلم کیے جائیں گے، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے. جو لائے گا کوئی نیکی تو اس کے لیے 10 اس کی برابر، اور جو لائے گا کوئی برائی تو نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اسی کی برابر، اور وہ نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اسی لیے دیکھیں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی. یہ اللہ رب العزت کی ساری حکمتیں ہی ہیں. اللہ کو 5 ہی فرض کرنی تھی، لیکن وہ 50 کر کے پھر 5 کی، تاکہ ہمیں ویلیو بھی پتا چلے اور اللہ کا رحم بھی پتا چلے کہ 5 پڑھ کے 50 کا اجر ملتا ہے، یعنی 10 تک کا اجر ملتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ایک نیکی کا اجر 10 ہے، اور ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور اللہ تو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بغیر حساب کتاب کے اجر دیتا ہے. تو منیمم ایک نیکی کا اجر 10 ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ 10 اجر ہے ایک نیکی کا، اور ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ہے. تو کتنا رحم ہے اللہ رب العزت کے مطلب اس میں، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک برائی کرو گے تو 10 برائیاں دوں گا. یعنی اللہ رب العزت کس قدر رحیم ہے اپنی مخلوق پر، کہ نیکیوں کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے، لیکن بدی کا بدلہ وہ روک دیتا ہے، مطلب اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے کیا. اور ہم نے شاید ڈسکس بھی کیا تھا کہ 6 پہر تک روکا ہوا ہوتا ہے وہ بدی کا معاملہ، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر 6 پہر میں توبہ کر لے تو پھر اللہ اس کو برائی کو لکھتا بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اسی کی برابر ہے، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے. اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک آئی تھنک وہ تابعین یا طب تابعین میں سے نہیں، وہ اللہ کی اولیاء ولیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی نیک بندی ہیں. رابعہ البصریہ، رابعہ بصریہ نے ایک مرتبہ ان کے گھر پر مہمان آ گئے. تو مہمان آئے تھے، دو مہمان آ جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں ہوتی ہے ایک روٹی. اب وہ کیا کرتی ہیں، ان کی جو خادمہ ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک ہی روٹی ہے، مہمان دو آ گئے ہیں، اس طرح سے ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے، نہیں 2 مہمان نہیں ہے، سوری 5 مہمان آ گئے اور ایک ہی روٹی ہے، تو کیسے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو اتنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائل مانگنے والا دروازے پر آ جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو وہ اٹھا کر وہ ایک روٹی بھی اس کو دے دیتی ہیں. تو وہ جو خادمہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک روٹی تھی وہ بھی اٹھا کر دے دی، اب کیا بنے گا، سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ کیا کر دیا. تو کہا کہ اللہ رب العزت لوٹا دے گا اس کو. تو پھر انتظار کرتی ہیں بیٹھ کر. تو کوئی آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ لو یہ آپ کو کسی نے 5 روٹیاں بھیجی ہیں تبرک، مطلب اس کے تبرک نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تو ہدیے کے طور پر. تو وہ کہتی ہے نہیں یہ ہمارا سامان نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں. پھر دوسرا ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کہ آپ کے لیے یہ 7 روٹیاں کسی نے ہدیہ بھیجی ہیں.
آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا سامان نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں. پھر آتا ہے کوئی شخص اور پھر اسے کیا وہ لے کر آتا ہے 10 روٹیاں. تو اسے پوچھتی ہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ روٹیاں ہیں. تو پوچھتی ہیں کتنی، تو کہتے ہیں 10. تو کہتے ہیں لا الہ ہے، یہ ہمارا سامان ہے، اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. تو ان سے خادمہ بیٹھی ہوتی ہیں، یہ پوچھتی ہیں کہ 5 روٹیاں وہ لے کر آیا تھا، 5 ہمارے مہمان تھے، آپ نے کیوں نہیں لے لیا اس کو؟ تو کہا اور 7 لے کر آیا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا آپ نے. تو کہتی ہیں اللہ نے ایک نیکی پر 10 کا اجر لکھا ہے، تو میں کیسے کم پر اکتفا کر لیتی، مجھے تو پوری 10 کے 10 نیکیاں چاہیے تھی. یعنی وہ ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا. اور اللہ جو توکل رکھتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے وعدے پورے کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا ایک نیکی کا اجر 10 نیکیاں ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے 10 اجر دیا کرتے ہیں. بس ہمیں اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ظلم نہیں کیا کرتا. تو یہ تو اللہ ہی کا رحم ہے کہ وہ ایک پر 10 اجر دیتا ہے، اور گناہ پر وہ بھی اتنا ڈیلے کر کے کیا کرتا ہے، اس گناہ کو مطلب اس کی گناہ کی ایک ہی سزا دیتا ہے، ایک ہی بدلہ دیتا ہے، اور ہرگز وہ ظالم نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 161. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اب دیکھیں یہ جو آیتیں آ رہی ہیں بالکل آج کے اور کل کے دنوں کے متعلق باتیں آ رہی ہیں. ابھی نیکسٹ آیا بھی آنے والی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انا بے شک نی میں، کل اننی بے شک مجھے، ہدانی ہدا ہدایت دی، نی مجھے، ربی رب یا میرے رب نے. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے، دینن قیمن، سیدھا دین، مستحکم دین یعنی اپرائٹ دین، دینن قیمن سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، سیدھا دین ہے، مستحکم دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، حنیفن یکسو دین، دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کو ماننے والا دین ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے یکسو پر، طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یکسو، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی یکسو، یعنی ساری دنیا سے کٹ جانا اور صرف اللہ کے ہو جانا، اسے کہا جاتا ہے اپرائٹ، یعنی سیدھا، بالکل یکسو، مونوتھیزم. وما کانا، و اور ما نہیں، کانا وہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، من سے، المشرکین مشرکوں میں سے. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، مستحکم دین ہے، سیدھا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین حنیف ہے، یکسو دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یکسو ہے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میں تو دین ابراہیمی پر چلتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کوئی شرک والا دین نہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین کوئی کفر والا دین نہ تھا، نہ زیادتی والا دین تھا. ان کا دین تو بڑا یکسو، بڑا پاک تھا شرک سے. وہی دین جو سیدھا دین، اسی کی میں پیروی کرتا ہوں، اور میرے رب نے مجھے اسی کی طرف ہدایت دے رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین ابراہیم پر چلائے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اللہ رب العزت مینشن فرماتے ہیں، اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ان کو امام یہود نے بھی مانا ہے، نصارہ نے بھی مانا ہے، مسلمانوں نے بھی مانا ہے، حتیٰ کہ یہ مشرکان مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ جو کعبے کی تعمیر کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ایک عقیدت ہے ہر کسی کو.
ہر کوئی کلیم کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا وہ ان لوگوں کے ہیں جو کیا ہیں، جو حنیف ہے، جو قیم دین پر قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہی لوگوں کے میں سے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے، جن کی سنتیں آج ہم حج کے دوران ذی الحجہ میں فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حج کے سارے مناسک رکھے ہیں اس میں ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ سارا نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ہی کیا ہیں، سٹیپس ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، مناسک، ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں ان کے یکسو دین کا خلاصہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، قل، اب کہہ دیجئے، اب فرما دیجئے، انا بے شک، صلاتی، صلات نماز، یا میری نماز، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، و اور نسکی میری قربانیاں، میری قربانی، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، و اور محیا، محیا حیات، یا میری حیات، میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، میری موت، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ نے فرما دیا یہ دین کا خلاصہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے لیے ہو، کسی دکھاوے کے لیے، کسی ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، نیکی کے دکھاوے کرنے کے لیے، اپنی نفسوں کی بڑائیاں بیان کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، اللہ کے سامنے جھک کر کہیں کہ بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میری ساری عبادتیں، ونسکی، اور میری ساری قربانیاں، صرف نمازیں نہیں، مطلب ہر عبادت، عبادتوں کی جو سب سے اہم چوٹی ہے وہ نماز ہے، اس لیے صرف نماز کہہ دیا گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہر عبادت میری اللہ کے لیے، ونسک، اور قربانی، تو یہ صرف دمبے، بچڑے اور اونٹ اور گائے کی قربانیاں نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں جو بھی معاملات آتے ہیں، جو بھی قربانیاں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، سب کی سب اللہ کی خاطر ہے، کسی اور کے لیے نہیں، بندوں کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہیں، ومحیا، اور میری زندگی کا ہر پہلو، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بات کرنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، ہر چیز جو میری زندگی میں شامل ہے، میری کمائی، میری ترقیاں، میری معاشیت، میرا کھانا، میرا رزق، سب کچھ کیا ہے، میرے زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہے، وہ مماتی، اور لوٹ کر جانا بھی، اس دنیا سے رخصت ہونا بھی اللہ کے لیے، یعنی میری آخری دم تک، میری آخری سانس تک، زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لرن کر لیں انشاءاللہ۔ تو کیا کہا، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں۔ آگے جو آیت ہے 162 سے کنٹینیو ہو رہی ہے، للہ رب العالمین، رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، لا، رب کون ہے؟ وہ رب العالمین، نہیں ہے کوئی شریک، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کے لیے، نہیں ہے کوئی شرک، مطلب کوئی ایسوسیٹ اس کے لیے، وبذالک، و اور بھی کا، ذالکا، اس، اور اسی کا، امر تو، ہمارا حکم، تو مطلب میں، اور ہمارا حکم پیش اور زیر آ رہا ہے تو پیسو ہو جائے گا، ماضی مجہول ہے، پاس پیسو، مجھے حکم دیا گیا ہے، نہیں ہے شریک اس کا کوئی، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، اس کے لیے، اور اسی کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ کہ شرک نہ کروں، اور انا میں، اول المسلمین، اولا سب سے پہلے، اول سب سے پہلے، المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں،
میں سب سے پہلا فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی اللہ نے کہا کہ جسٹ آپ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ میری نماز میری قربانی، بلکہ آپ بتا دیں ان کو عمل کر کے کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا ہے، سب سے پہلے دین ابراہیم ملت ابراہیم پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے شرک نہیں کیا، جس طرح سے انہوں نے دین کو خالص کر لیا، تو ویسے ہی میں نے بھی اپنے دین کو اپنے باپ ابراہیم کی طرح خالص کر لیا. میں انہی کے ملت پہ ہوں اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوتا ہوں، سب سے پہلے قبول کرتا ہوں ان کی ملت کو. نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شریک نہ کروں، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں، فرما بردار ہوں. ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 164. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا غیر اللہ، غیر اللہ کو ابغی، یتان کا الف ہے، میں اب بغیا تلاش کر لوں، بنا لوں. اب کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو میں بنا لوں ربن رب، وہ اور ہوا وہ رب ہے کل شیء ہر چیز کا. آپ کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو میں بنا لوں، تلاش کر لوں اپنا رب، اور وہ تو رب ہے ہر چیز کا. ولا اور لا نہیں، تکسبو کل نفس، اور نفس فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ کسبہ کماتی، اور نہیں کماتی کلو نفسن کوئی جان الا سوائے علیہا اس پر ہے. یعنی اگر اس نے کوئی برائی کمائی یا اس نے کوئی نافرمانی کی تو اسی پر اس کا وبال ہوگا. یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ جو کمائی کر رہی ہے اعمال کی، وہ اسی پر اس کا نتیجہ ہو نکلنا ہے. اور نہیں وہ کماتی کوئی نفس، کوئی اور نہیں کماتی ہر جان سوائے اس پر، یعنی اسی پر اس کا بوجھ ہے، اسی پر اس کے ذمہ داری ہے. ولا تزیرو، اور لا نہیں، وازرتن فیمیل ورڈ ہے گولتا کی وجہ سے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اور نہیں وہ وزرا بوجھ اٹھاتی، وازرتن بوجھ اٹھانے والی، اور نہیں بوجھ اٹھاتی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا، اور نہیں بوجھ اٹھاتی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ، وزرا بوجھ اخرا دوسرے کا بوجھ، اور نہیں بوجھ اٹھاتی وازرتن بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ. اللہ نے فرما دیا ہر جان نے جو کمایا اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الی ربکم، ثم پھر الی طرف ربکم تمہارے رب کی طرف مرجعکم، مرجی رجع لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، کم تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر یا وہ نبی نون با حمزہ نبا دے دے گا، خبر دے دے گا، تم کو، بما اس کی جو کن تھے تم سب، فی ہی اس میں تختلفون تا تم وانو سب اختلاف کر رہے تھے. پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ خبر دے دے گا تم کو اس کی جو تم تھے اس میں اختلاف کر رہے. کیا فرما دیا اللہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتا دیں میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں، اور میں کسی غیر اللہ کو اپنا رب ہرگز نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ تو ہر غیر اللہ کا بھی کیا ہے، رب ہے. ہر اس چیز کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ تو اس کا بھی رب ہے، تو وہ تو رب ہے ہر چیز کا. اور ہر جان نے جو کمایا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی ہر کوئی اپنی نیکیوں کا یا بدی کا بوجھ خود اٹھانے والے ہیں، کوئی کسی کی ہیلپ وہاں پر نہیں کر سکتا. پھر بالآخر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف جانا ہوگا، اور بندے جس چیز میں اختلافات کر رہے ہیں اس کا کلیریفیکیشن ان کو آخرت میں مل جائے گا، اللہ ان کو اس کی خبر دے دے گا. چلیں ریپیٹ کر
last ayah of this surah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم. اور ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے اور ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے یعنی اللہ وہ ہے جس نے جعلکم جعلا بنا دیا کم تم کو خلائف خلیفہ. خلیفہ کا پلورل ہے خلائف. خلیفہ یعنی بہت سارے وائس جرنٹ بہت سارے نائب. تم سب کو خلیفہ بنا دیا اور وہ ہے جس نے تمہیں بنا دیا خلیفہ یعنی ریپریزنٹیٹیو نائب الارضی زمین میں. اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین کا. اور رفع بلند کر دیا بعضکم تم میں سے بعض کو فوقا اوپر بعض کے. اور اس نے بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر یا پہلے بعض کو ایک ترجمہ کریں دوسرے بعض کا دوسرا ترجمہ کریں تو اور اس نے بلند کیا ہے تم کو ایک دوسرے کے اوپر اور اس نے بلندی دی ہے تم کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں. لیبلوکم کیوں اللہ نے اس طرح سے معاملات کو اونچ نیچ رکھی تقسیم میں اللہ نے بتا دیا. لیبلوکم لی تاکہ یا وہ بلو آزمائے با لام وا بلو کا مطلب آزمائش تاکہ وہ ابتلا کرے مبتلا کرے آزمائے کم تم کو فی ما آتاکم فی میں ما جو آتا عطا کیا ہے کم تم کو اس میں جو عطا کیا ہے تم کو یعنی کسی کو امیری دے دی کسی کو غریبی دے دی کسی کو ہائر سٹیٹس دے دیا کسی کو زیادہ تقوی دے دیا کسی کو کم علم دے دیا کسی کو زیادہ علم دے دیا کسی کو مال زیادہ دے دیا. تو اس طریقے سے اللہ نے تقسیم میں اوپر نیچے رکھا لوگوں کو. کیوں رکھا لوگوں کو اللہ نے اوپر نیچے تاکہ وہ آزما لے جو اس کو دیا ہے کیا جتنا دیا ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں. اللہ نے اگر کسی کو زیادہ مال دیا تو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہا ہے یتیموں اور مسکینوں اور جن کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے یا سارا مال ہی کیا کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے عیش و عشرت میں اڑا دیتا ہے. یا پھر اگر اس کو غریبی دی ہے تو کیا وہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکرا بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے آزمانا ہے کہ کیوں کہ اللہ نے جو عطا کیا اس میں کیا تم کرتے ہو اس چیز سے کیا کام لیتے ہو تاکہ وہ آزما لے تم سب کو اس میں جو عطا کیا ہے تم کو. بے شک ان ربک کا بے شک آپ کا رب سری سرعت یعنی جلدی العقاب جلد سزا دینے والا ہے جلد سزا دینے والا ہے. اور انا بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ لام تاکید ہے یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. دونوں صفتیں بتا دی. آزمائش کرے گا وہ جیسے رزلٹ نکلیں گے اس کے مطابق تمہارے اجر ہوں گے. اگر آزمائش میں فیل ہو گئے تو جلد حساب لے لے گا سزا دے دے گا اور عذاب میں پاس ہو گئے آزمائش میں پاس ہو گئے تو غفور الرحیم ہے وہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بخش کر رحم کر کے جنت میں ڈال دے گا. اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں اور بلند کیا تم کو ایک دوسرے پر بلند کیا بعض کو بعض پر درجات میں تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی درجات میں تاکہ وہ آزما لے تم کو اس میں جو عطا کیا ہے تم کو. بے شک آپ کا رب تو جلد حساب لینے والا جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ تو یقیناً غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. ریپیٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فار کوآپریٹنگ ود می. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں آج سے اور انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ عید کے تیسرے دن تک انف ہے نا چھٹیاں. ہاں اچھا. کین وی اسٹارٹ فرام دا 4th ڈے. انشاءاللہ. سو لیٹ می نو جیسے بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں انشاءاللہ. 4th ڈے میننگ کون سا دن ہو جائے گا منڈے کو آئی تھنک قربانی ہے
دین ٹیوزڈے، دین وینسڈے، تھرسڈے سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے کثیرہ. تو ابھی کیا کرنا ہے شبنم آنٹی؟ مطلب آپ کے گھر پر ہی رکھیں جاری؟ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہے نا مجھے ایکچولی مطلب آپ کا کچھ ایسا وہ بتائیں گے تو میرے کو گھر پہ ڈسکس کرنا پڑے گا. میں نے عید تک کے لیے کہا تھا گھر پہ اچھا کیونکہ اوکے. وہ باہر مطلب کیا ہوتا ہے نیٹ ورک رہتا ہے, یہاں اندر نہیں رہتا ہے. میرے ہسبینڈ ان کا جو ہے نا نیٹ کام رہتا ہے تو وہ نیٹ ورک کا بھی پرابلم رہتا ہے. تو اپنا کیا کچھ ایسا رہے گا تو مجھے بتائیے کہ میں ان کو گھر پہ نا ذکر کروں, ڈسکس کروں کہ یہ ٹائم رہے گا یا اپنا یہ اس طرح سے رہے گا, کچھ لاہے عمل جیسا ہو نا کہ کتنے دن کیسا. تو میں ہاں اس ہاں بارے ہاں. میں بات کر کے میں صحیح مطلب آپ کو نا فیڈ بیک مطلب ریورٹ بیک آپ کر کے سکوں. ہسبینڈ کتنے بجے سے اپنا ورک میں اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں سب لوگ سوتے ارلی ہیں, مارننگ؟ میں مطلب روز ایسا تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں وہی ہاں سمجھ مطلب ایگزیکٹلی. اگر آپ کے لیے کیا صحیح کیا رہے گا تو میں وہ بتاؤں گھر میں, اور اس کے اچھا بارے میں پھر میں مطلب کیا ایسا ہے میں آپ کو فیڈ بیک دے سکوں. اچھا کیونکہ اوکے. جیسے چلو مطلب ابھی تک تو ایسا تھا نا کہ میں بہت بول لیٹ دیتی تھی ہوتے ہیں. روزانہ, مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اندر چلے جاؤ, ایسا وہ ہے. اور یہ اوکے کہ اوکے اوکے اوکے. تو چلے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نہیں لوگ ایسا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ انتظام کرتے نہیں ہیں نہیں پھر. انتظام تو, لیکن اپنا سے کتنا منیمم کون سے ٹائم پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کون سا ایسا بھی اتنا یہ رہے گا تو میں اس حساب سے اس چیز کا مطلب بات کریں گے, جیسے کیا بولے ڈسکس کر سکے میں گھر پہ. اچھا اچھا. تو فائنل, انشاءاللہ. کیونکہ میری بیٹی کی بھی شادی جنوری میں ہے, 8 جنوری کو. تو اچھا اس اچھا دوران ہمارے بھی جیسے سب انشاءاللہ. تھوڑا بہت رہے گا, یہ نہیں سب تیاری یا کچھ بھی. اچھا تو میں اوکے سب وہی اوکے چیز کو اوکے. دھیان رکھتے ہوئے تب تھوڑا ہاں ویسے جی. بتائیے نا کا جیسے اپنا کتنے تک ختم ہوگا یا کیا رہے گا, یا اپنا منڈے سے جیسے وہاں اپنا سیٹرڈے کے دن وہ رہتا تھا, مطلب جیسے گرامر کی بھی کلاس رہتی تھی, یا ہاں اپنا ہاں بالکل. سنڈے رہے گا یا کیسا رہے گا, ہاں کیا کچھ اپنا منڈے جیسا اپن ورک آؤٹ کر منڈے ٹو کے. فرائیڈے ہی رہے گا. منڈے ٹو ہ فرائیڈے ہی رہے گا بیکاز سیٹرڈے کو کلاس لینی ہے نا اس کی, ہاں گرامر کی. اچھا, تو ہاں گرامر کیا جی. پھر کیسے لیں گے, وہ رہے گی مطلب آن لائن لیں گی کہ یہاں کیسا کیا رہے گا. اگر یا آف کلاس. لائن آپ لوگ کہیں گے تو آف لائن لے لیں گے, ادر وائز آن لائن کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ کنوینئنٹ ہے آن لائن سے تو ہم لوگ آن لائن کر لیتے ہیں بائی دا ٹائم. یہ مطلب کچھ ٹھیک ہے سب آپ لوگوں کے لیے؟ آن لائن پراپر ہے؟ مجھے تو الحمد للہ لگا, لیکن ایسا صحیح ہے کہ وہ بھی اگر ڈائریکٹ 1 to 1 پڑھتے تو بہت فرق پڑتا ہے, لیکن الحمد للہ یہ بھی ایسا ہے کہ کنٹینیوشن میں رہے گا تو اچھا ہی ہے, کیونکہ جو چیز تسلسل ٹوٹ جائے گا نا تو بہت وہ ہو ہاں جائے گا. بالکل بالکل میں بالکل. اور اگر ایسا ہے کہ میں بات کروں گھر میں تو جیسے کہ جیسے اپنا انشاءاللہ جیسے ٹائم جس حساب سے چل رہا ہے تو 7 مہینے لگیں گے نا, یعنی دسمبر تک جائے انشاء گا نا اللہ اپنا. انشاء اللہ. نہیں نہیں نہیں, دسمبر میں نہیں, ہم کو اکتوبر تک ہم کچھ ٹارگیٹ بنا کر چل رہے ہیں. تو پھر اپنے کو دیر تک رہنا چاہیے, اور یہاں مطلب تھا کہ ہوں 10 بجے مطلب ان کو پھر وہ ہو جاتا ہے, سب کام رہتا ہے نا فون پہ یا اس پہ مطلب یا میٹنگ دس ہوتی ہے بجے تبھی. پھر ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو ہم مطلب لوگ وہ 7 to 10 کر سکتے ہیں پھر. یہ پاسبل ہے؟ میں پوچھتی ہوں کیونکہ 2 جن وہاں سوتے ہیں تو ان کو اچھا روزانہ اچھا مجھے. اچھا اوکے ہاں اوکے, ڈسٹربینس ہو میں جائے گا ہاں تو. یہ نہیں ایسا کیونکہ میں بات کرتی ہوں اور ہاں پھر میں آپ کو مطلب ابھی بتا. کچھ دنوں کی بات ہے, کیونکہ ہاں ہاں ابھی پھر انشاءاللہ انتظام تو چل رہا ہے, انشاءاللہ ہاں کوشش بے ہو ہی شک. رہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے تو ہاں, پھر اور اس طرح سے دیکھیں. سیٹ ہو جاتا تو اچھی بات ہے سب کے لیے, مطلب میں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا راہ نکال لے, کچھ ایسا وقت انشاءاللہ. کا بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کے لیے ہو جائے. میرے کو تو یہ بالکل بالکل. نصیب والی بات ہے کہ اگر گھر میں ہو, مطلب کیا بولنا چاہیے تو اس کے لیے مطلب ہاں موقع جی. ملے تو چھوڑنا نہیں ہے مجھے, لیکن ہاں جی. چاہ رہی ہوں کہ کچھ نہیں اس تو طرح ایسا سے. نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ وہاں پر سوتے ہیں نا, تو وی ہاں آر اونلی 3 and 4 رائٹ. ہاں ہاں تو ہم لوگ کچن میں ایڈجسٹ کر لیں پھر. ہاں مطلب ایسا ہاں کچھ بھی وہ تو چلے اپنے کو, ویسا کچھ وہ نہیں ہے. اور کبھی اور تک میری بیٹی سے کبھی زیادہ تر ہوتی ہے تو میں تو وہ تم بھلے سوتے رہو, مطلب اپنی تو کلاس چالو رہتی ہے, لیکن وہ سب چیز کو تھوڑا میں اچھے سے ڈسکس کر کے یہ بارے میں کہ سب کا کیا رہتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں, اور اگر ایسا کچھ رہا تو وہ بھی کر بالکل سکتے جیسے. بالکل بالکل. کیونکہ تھوڑے سے ہی لوگ ہیں نا, تو ہم لوگ ویسے ہاں ہاں ٹیبل کو پیچھے ایڈجسٹ, شفٹ ہاں کر کے ہاں. اور میں تو اپنے ویسے بھی کر دماغ میں یہ سکتے. بھی تھا کہ میری حالانکہ کلینک پیچھے ہی ہے, کہ وہاں تو اچھا کوئی بھی اچھا نہیں رہتا, اوکے صبح میرا بند ہی رہتا ہے, میں صبح سے شام تک کلینک بند رہتی, میں صرف شام کو اوکے. جاتی ہوں. مطلب میں نے تو کلینک میں دماغ بھی میں یہ کر رکھا سکتے تھا ہیں. کہ کچھ بھی کیونکہ 3 4 جنے ہیں, مطلب کلینک چھوٹی سی ہے لیکن اپنے ہاں کیسا رہتا ہے کہ 3 4 جنے ہاں, اپنا وہ تو مطلب. بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ہاں ہے نا. یعنی کہ دیر تک بھی پڑھ سکتے, جیسے یہاں کیا ہو جاتا ہے کبھی ہاں کسی کو بالکل آنے میں بالکل. لیٹ نہیں نہیں, ہوا بہت سارے وہ ہو ہی جاتے ہیں, اور اتنی یقین دور سے ہے. سب لوگ آئے, اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے کے ہوا کہ نہیں نہیں بند کرو پیک اپ ہاں کرو, تو اپنے کو بھی اچھا نہیں لگتا, بالکل مطلب وہ بالکل. ٹوٹ جاتا ہے. تو کلینک اگر آپ کا اپنے کس طرف ہے؟
किस मेरे जगह वही पर? पीछे जस्ट मेरे जो ये जामनी मोहल्ला है ना, इसी के पीछे वाली लाइन में मतलब है। अच्छा। हाँ हम्म। छोटी है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा एक मतलब आप देखते हैं इसमें कुछ ऐसा अपना अगर एडजस्ट होगा तो उसमें क्या रहेगा कि 11 बजे, साढ़े ग्यारह, हम्म। 12 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसे मतलब इंशाल्लाह, वैसा बिल्कुल कि बिल्कुल अपने को बिल्कुल। सा लगा संडे क्योंकि का दिन है, सैटरडे का दिन हम है, प्रेफर करेंगे कि हम क्लिनिक में कर लें, मतलब ज्यादा जो बेटर कैसा रहे रहेगा। ना कि अपना या ऐसा। मैं वही सोच रही थी कि क्योंकि सब जुड़े हुए हैं और दूर होगा ना, तो फिर हाँ लगता है कि ये होगा कोई एक दिन हाँ नहीं आया, कोई बिल्कुल दो नहीं बिल्कुल। आया। क्योंकि अभी भी इसलिए 4 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, और फिर हाँ क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा वक्त देंगे उतनी जल्दी हम लोग उतने इस ही रहेगा। मैं तो डिमांड को चाह रही थी जल्दी ये निकलना 4 दिन में चाहिए। अगर सबका कुछ कोई टाइम सबको कन्वीनियंट रहे ना, तो हाँ थोड़ा हाँ सा वो ऑनलाइन थोड़ा रहे ना, भले चलो एक एक घंटा ही सही है, नहीं ऐसा तो चालू हाँ रहे तो क्या बुरा है, अगर सबको, क्योंकि घर ही में रहेंगे। कुर्बानी हाँ तो बिल्कुल। मगरिब तक रहती है, यानी मतलब आई कि एम रेडी। सबका काम। हाँ मेरा तो आई एम ऐसी रेडी। था। हाँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी राय ना तो जैसे एटलीस्ट चालू रहेगा, फिर जब जुड़ेंगे तो वो 4 दिन के बाद तो वो ऐसा लगेगा हाँ बस उसके आगे है और अपन पढ़ रहे हाँ हैं जी ऐसे जी जी जी। कर हाँ सकते मतलब हैं। आधा पौना घंटा ले लें, थोड़ा बहुत ले लें, हाँ ऐसे ना। या हाँ एक अगर सबको रहा 1 घंटा भी, क्योंकि जैसे मेरा भी क्लिनिक 3 दिन तो जैसे बंद रहता है, ईद बंद ही वासी। रहेगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो वो शाम के टाइम पे अगर सबको गेस्ट कन्वीनियंट है वगैरह कि से मगरिब सारा बाद कुछ होती है। या इशा के बाद या फिर रात में मतलब हाँ 9 से 10 या 11, जैसा सबका सही रहे जिसको जी सबको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शाइना आप ज्वाइन कर सकते हैं ईद के दिनों में, इफ पॉसिबल, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। शाइना आपा। या एक्चुअली मॉर्निंग में अगर सबके होता है कि किसी के यहाँ कुर्बानी होती है या सब हाँ तो काम फिर भी रहता है सारा घर में, काम मतलब होता है, तो मेहमान शाम होते में हैं, भी कर सकते हैं, तो रात को शाम कर को। सकते हाँ हैं, रात को। चले ग्रुप पे अब डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस इंशाल्लाह। करते हो, मैं ये बात कर ली घर में, मैं जिक्र करती हूँ इंशाल्लाह, अपनी कोशिश पूरी कदम रहेगी कि कुछ तो हम्म। निकले, और मतलब घर में भी हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब ऐसे ही नीचे के कॉपरेट। मेरे को लग रहा था ये चीज ऐसी रहे कि प्रैक्टिकल रहे, ये नहीं हाँ मतलब आगे के लिए बिल्कुल भी हो बिल्कुल, जाए एक सभी के मतलब लिए कन्वीनियंट जब होना तक वो चाहिए। दूर की जगह कहीं हो भी तो अगर अपना यहाँ ही चल रहा है, सबको कंफर्टेबल है, तो क्यों नहीं कर रखे, मतलब एक लगातार बन जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपन डिस्कस करते हैं, नहीं होगा मैं आपको पर्सनली फोन भी कर लूंगी ताकि आगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। तो अगर देखें बिल्कुल वो नहीं कीजिएगा, मतलब उन लोगों को मुश्किल में डालकर नहीं नहीं मत मुश्किल का कीजिएगा सवाल नहीं, बहुत। वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सभी वैसे रहेंगे, बस मेरे को लग रहा था कि वो एक दिन का नहीं रहे ना, जैसा सब एक सेट हो जाए तो फिर हाँ उसमें हाँ। अपने को भी नहीं टाइम लेकिन लिमिट रहे अगर और उनके कोई लिए भी रहे, ये अगर वो नहीं कंफर्ट। होगा ना, तो प्लीज आप बिल्कुल फ्री फील करके बताइएगा कि नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे इसीलिए मैंने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वो कुछ नहीं है, इससे पहले भी क्लास होती थी ना, तो मुझे ऐसा वो जैसे टाइम का, लेकिन अभी सुबह का, लेकिन अपने ऐसा करके अगर वो होगा कि हम्म, मतलब उनका काम का डिस्टर्ब नहीं होगा कि भी चलो 10 बजे तक अगर कर लो तो मैं 10 बजे तक अपना कर लेंगे, और अगर अपने को लगता है जल्दी कंप्लीट करना है, आपके पास भी सब, तो तो आपको जल्दी भी एक कीजिए। टाइम मिलना चाहिए मतलब बिल्कुल। ऐसा, तो हाँ अगर ऐसा एक्चुअली लगता है। मसला ये है, हम दोपहर में ले लेते, लेकिन दोपहर में यहाँ चलती है ना ऑलरेडी क्लास। हाँ और हाँ और यहाँ मतलब फिर वो मतलब ये क्या इन लोग का ऑनलाइन रहता है दोनों बच्चों का, मेरे हाँ उन हाँ लोग का बिल्कुल ऑफिस वही है, बिल्कुल। मतलब क्या बोले थे घर वहीं से उन लोग का सब रहता है, काम करते हैं, तो जी वो जी भी जी। समझो 10 बजे या 10:30, कभी कोई 11 बजे लॉग इन करते हैं। क्लिनिक का अच्छा। भी मैंने ऑप्शन दिमाग में रखा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी अपनी की प्राइवेसी नहीं रहेगी नो अपने लोगों प्रॉब्लम, की। नो एट ऑल, कोई हाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप हमें हाँ ना क्लिनिक का फोटो भेज दीजिए, मतलब कितने हाँ लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं ना आराम से। इंशाल्लाह हो जाएगा, बस क्या होता है क्लिनिक में से बाहर एक लाइन में बैठने की जगह होती है ना, मेरी क्लिनिक छोटी सी है, ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा फेस, लेकिन एडजस्ट हो सकता है कि नहीं, मतलब वही मेरे को था, तो वहां की अपनी प्राइवेसी रहती, मतलब किसी का वो हाँ नहीं बिल्कुल। रहता और अपने किसी को डिस्टरबेंस मतलब की इन द सेंस देर कि तक भी कर लॉन्ग टाइम सकते तक हैं हम कि चढ़ अपना सकते हैं। हाँ रुकू हाँ खत्म हो रहा है कुछ अपन ऐसा काफी देर तक, और ग्राउंड फ्लोर पे है ऐसा, हाँ एक अंडरस्टैंड। मतलब देखते हैं कभी इंशाल्लाह, मतलब सारा या कभी आप अपने हमें यहाँ आए। क्लिनिक की वो फोटो सेंड कीजिएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, तो हाँ जैसे कहीं इंशाल्लाह। एडजस्ट, मैं खुद दिमाग में सोच रही थी कि अगर कहीं रखना हुआ तो कहाँ रखूंगी, या कहाँ अगर कभी ऐसा एक ऑप्शन रहा कि चलो सैटरडे संडे कर लिया या छुट्टी के दिन कर लिया, वो भी चल सकता है कि चलो मतलब जैसा कोई भी दिन। नहीं नहीं, ठीक है अगर ठीक है। जैसे ऐसा है ना कि मतलब क्लिनिक में हम लोग 5-6 लोग जो आ रहे हैं हाँ वो सब आ सकते हाँ हैं, तो क्लिनिक इज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हाँ। आई थिंक। हाँ क्योंकि क्योंकि उसके कोई। चार वो रहते, उस बार कोई मतलब मेरे मॉर्निंग में बंद ही रहती है, तो अच्छा मतलब वो अच्छा। दोपहर तक जब भी, और कभी ऐसा कुछ हुआ किसी को करिए थोड़ा अपन आज लेट करते हैं, किसी का कुछ किसी वजह से ओकेजन से, तो लेट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, शाम के 6 बजे तक बंद बिल्कुल रहती है। वहां बिल्कुल मतलब बिल्कुल अपने को बिल्कुल। टाइम का, कि बारिश हो रही थी या कुछ और हो रहा था या किसी वजह से अपने को
کہ भाई आज जोहर बात करते हैं या वैसा कुछ करते हैं, तो वो भी हो जाता है। मैं आपको फोटो भेजती हूँ, देखिए, लेकिन मतलब छोटी सी, लेकिन कैसे एडजस्ट होगा, नहीं तो घर पे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ सबके लिए हम्म, सहूलत होती है ना, तो एक अच्छी चीज बिल्कुल है, मतलब वो भी इंशाल्लाह। करते हैं, अच्छा अच्छा, देखते हैं। ठीक ठीक है है, इंशाल्लाह। वो जो इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट गली है, वो जो खत्तरी हॉल के सामने जो गली है, उसमें है क्या आपका क्लिनिक? उससे पहले, मतलब जैसे अच्छा अच्छा, खतरी इस मस्जिद तरफ, आती है ना, उससे इससे पहले पहले उसको की दूध तरफ है। बाजार, हाँ दूध ओके बाजार बोलते ओके हैं। यानी ओके। कि एक गली में वो है, और उसके आगे वाली गली में मेरा घर है, समझ लीजिए, सेम एग्जैक्टली जैसे बस आती है ना, नल बाजार से हम्म। पायदुनी एक रास्ता है, मेन हाँ रोड है, उससे पिछले ठीक, वाली गली में। ठीक वो है ठीक है, मतलब मतलब नियर बाई है ना, तो फिर हाँ हाँ कन्वीनियंट हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देख, ठीक है देख ठीक है। इंशाल्लाह, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और अंकल को कहिएगा बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु नहीं खैर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद चाहते, मतलब ऐसा उस चीज के लिए तो वही है, बस ये होता है कि वो हाँ क्लाइंट्स को नहीं बात बिल्कुल करना या वो सही बिल्डिंग कह का वो रहे सब होता है, तो वो हैं। क्या खिड़की की तरफ बिल्कुल जाके सब उन लोग का बातचीत चालू रहती है, आवाज जाती नहीं पीछे, नेटवर्क नहीं रहता है, तो सही वो से। तो उसमें हम्म, काम चालू रहता है ना, जैसे स्लाइड साइड का हम्म, या कुछ भी, इसके हाँ लिए। जी जी, ठीक है, ठीक। अल्लाह ताला अल्लाह आसानी चलिए, करे हम सबके लिए। आमीन ठीक आमीन, अल्लाह अल्लाह आसान कर देगा, राह अपने को नियत है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह राह जरूर निकलेगा, बेहतर निकलेगी। इंशाल्लाह ठीक है। ठीक जज़ाकल्लाहु है, खैरन वही, कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।